بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے سبق میں ہم سند پہ بحث کریں گے کہ ہم سے لے کر امام ترمذی تک جو سند ہے یہ کیا ہے۔ تو دیکھو اس سند کے 3 حصے ہیں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سند ہم لے لیں تو اس کے 4 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہم سے لے کر شاہ اسحاق رحمہ اللہ تک، اور دوسرا حصہ شاہ اسحاق سے لے کر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک، تیسرا حصہ شاہ ولی اللہ سے لے کر امام ترمذی تک ہے، اور چوتھا حصہ امام ترمذی سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک ہے۔ تو یہ چاروں طریقے یہاں ہے، مطلب چاروں حصے یہاں، 4 میں سے 3 حصے مذکور ہیں۔ ایک حصہ رہ جاتا ہے، کون سا حصہ رہتا ہے؟ ہم سے لے کر حضرت شاہ اسحاق تک۔ تو یہ اس دن جو تقریر ہوئی تھی 2-3 دن کی، اس سے آپ کو یہ سند سمجھ آ گئی ہے۔ کون سنائے گا کہ کیا سند ہے؟ ہم سے لے کر حضرت شاہ اسحاق تک کیا سند بن رہی ہے؟ اتنی جلدی بھول گئے یار۔ تو وہ سند یہ ہے کہ میں نے ترمذی پڑھی ہے اول اور ثانی دونوں حضرت مولانا شمس الحق خان رحمہ اللہ سے، دارالعلوم کراچی کے بہت بڑے استاد تھے اور ناظم تعلیمات بھی تھے اور صدر مدرس بھی تھے۔ انہوں نے ترمذی پڑھی ہے مولانا شیخ رسول خان ہزاروی رحمہ اللہ سے۔ شیخ رسول خان رحمہ اللہ نے پڑھی ہے شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، محمود حسن بن ذوالفقار علی۔ حضرت شیخ الہند نے پڑھی ہے حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے۔ حضرت قاسم نانوتوی نے پڑھی ہے حضرت شاہ عبد الغنی مجددی سے، شاہ عبد الغنی مجددی، اور شاہ عبد الغنی مجددی نے پڑھی ہے شاہ اسحاق سے۔ دیکھیں اس دن سند میں ہم نے 2 فرق کیے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ خیر یہ بات تو مکمل کر لیں، شاہ عبد الغنی نے پڑھی ہے شاہ اسحاق سے، اور شاہ اسحاق تک سند ہماری ہو گئی، شاہ اسحاق سے آگے سند کتاب میں مذکور ہے۔ اس دن ہم جو تعارف کر رہے تھے تو اس میں ہم نے 2 فرق کیے آج کے سبق سے۔ ایک تو یہ کہ شاہ حضرت نانوتوی کو مملوک علی صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد بنایا، تو وہ ہے بے شک ہے، حضرت گنگوہی بھی حضرت نانوتوی بھی ہے، لیکن ترمذی اور سنن کی روایت میں وہ نہیں ہے سند۔ یہ روایت ان کی ڈائریکٹ شاہ عبد الغنی سے ہے۔ پھر شاہ عبد الغنی کے بعد ہم نے رکھا تھا شاہ ابو سعید مجددی، جو ان کے والد تھے، تو وہ بھی ہے یقیناً ان کے والد اور ان کے استاد بھی ہے، لیکن ان سے موطا امام مالک انہوں نے پڑھی ہے، موطا امام مالک اور موطا امام محمد۔ یہ جو سنن کی سند ہے اس میں شاہ ابو سعید مجددی نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ شاہ اسحاق بھی نہیں، شاہ عبدالعزیز ہے، کیونکہ ابو سعید مجددی نہیں، جب شاہ عبد الغنی ہم کہیں گے تو شاہ اسحاق ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ ایک طریقہ ہوا کہ ایک سند ہم سے لے کر حضرت شاہ اسحاق تک۔ اب حضرت شاہ اسحاق سے آگے سند یہ ہے جو کتاب میں ہے، آپ ذرا دیکھ لیں، پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الشیخ المکرم المفخم المشتہر یا مشتہر بین الآفاق المرحوم المغفور مولانا محمد اسحاق، تو انہوں نے قافیے سے بنائے ہیں آفاق اور اسحاق۔ تو کہا ہے شیخ مطلب ماہر فی العلم، ماہر فی الفن، فن حدیث کے ماہر شخصیت میں، المکرم جو بہت ہی قابل تکریم ہستی ہے، عزت افزائی کیے جانے کے قابل ہستی ہے، المفخم جو بہت ہی عظیم الشان ہے۔ مفخم اور مکرم کا کوئی کہ ایک ہی معنی ہے، فخم یفخم، کرم یکرم کے باب سے ہے عظیم الشان ہونا، فخامت۔ المشتہر بین الآفاق جو کہ اطراف و اکناف یعنی اکناف عالم میں شہرت رکھنے والی شخصیت ہیں۔ المرحوم المغفور مولانا محمد اسحاق، تو محمد اسحاق رحمہ اللہ جو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نواسے تھے، اور یہ بات آئی تھی کہ حضرت شاہ عبدالعزیز کو اللہ نے بہت لمبی عمر عطا فرمائی تھی، جب وہ فوت ہوئے تو ان کے جو بھائی تھے ہم عصر اور جو ہم عصر شاگرد تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے، تو نواسہ ان کا جانشین ہوا حضرت شاہ اسحاق۔ حضرت شاہ اسحاق بڑے معتمد تھے حضرت شاہ عبدالعزیز کے، آخر میں انہوں نے اپنا سارا مکان، اپنی کتابیں، ساری چیزیں ان کے حوالے کر لی،
اور سارا درس و تدریس کا منصب، اور ان کی زندگی میں یہ ان کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ تو حضرت شاہ اسحاق فرماتے ہیں کہ حصل لی الاجازت والقراءۃ والسماع، یعنی یہ تینوں چیزیں مجھے حاصل ہیں۔ اجازت یہ ہے کہ ایک حدیث پڑھی ہے استاد سے، اور پھر آگے اس کے استاد کے سند سے نقل کرنے کی اجازت استاد دے دے تو اس کو اجازت کہتے ہیں۔ تو اس اجازت کے لیے تفصیلی پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر اجمالاً اجازت ہو اور مخاطب کی علمیت پر اور فہم پر مطلب اعتماد ہو، اس پہ اکتفا کرے اس اعتماد پہ، اور اس کو اجازت دی جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، جیسے کہ آج کل اجازت حدیث دی جاتی ہے۔ اور قرات یہ ہے کہ شاگرد استاد کے سامنے پڑھے، اور سماعت یہ ہے کہ استاد شاگرد کے سامنے پڑھے یا کوئی اور پڑھ رہا ہو اور شاگرد بھی اس مجلس میں شامل ہو اور وہ بھی سن لے۔ تو یہ تینوں چیزیں حضرت شاہ اسحاق فرماتے ہیں کہ حاصل ہے ان کو، کس کے ذریعے سے حاصل ہے، کس سے؟ عن والدہ الشیخ ولی اللہ اور من الشیخ الاجل والحبر الافجل، حضرت شاہ اسحاق کو یہ تینوں چیزیں حاصل ہے۔ الشیخ الاجل، بڑے عظیم الشان ماہر فن سے، اور بہت عظیم الشان عظیم المرتبہ عالم سے۔ حبر عالم کو کہتے ہیں، افجل منا عظیم المرتبت۔ الذی فاق بین الاقران بالتمیز، جو اپنے ہم عصروں میں ہوشیاری اور زیرکی اور مطلب یہ کہ سریع الفہمی میں اپنے اقران اور معاصرین پر فائق تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کے بارے میں یہ ہے کہ بہت زیرک اور بہت ہی سریع الفہم آدمی تھے، اور بہت جلدی ان کو جواب چیزوں کا ذہن میں آتا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز جب وفات ہوئے تو ان کے ایک شاگرد ہے تفسیر مظہری کے مصنف قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ کے شاگرد ہے۔ تو وہ تعزیت کے لیے جا رہے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز کے پاس، تو راستے میں ایک ہندو ان سے ملے، اور ہندو نے ان سے سوال کیا ہے کہ حضرت پانی پتی سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہندو ہے یا مسلمان ہے، اللہ خود کس مذہب پر ہے، ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جواب جو ہے، جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں ایک آدمی ہے، وہ آپ کو اس کا جواب دے گا۔ تو جب حضرت شاہ عبدالعزیز کے سامنے آئے، اس نے سوال کیا تو فوراً انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان ہے، یعنی اس کے ذہن کے مطابق جواب دے دیا۔ اس نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ مسلمان ہے؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ بھئی دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ ہندو ہوتے نعوذ باللہ تو یہ گائے جو ہے نا، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگا سکتے۔ کہ گائے کو شیر بھی کھاتے ہیں، گیدڑ بھی کھاتے ہیں، اور جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، ہر ایک کی اس پہ قبضہ قابو ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ہندو ہوتے تو گائے کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگا سکتے، جبکہ سب لوگ کھا رہے ہیں، ان کے حیوانات بھی کھا رہے ہیں۔ تو اس دلیل سے وہ آدمی مسلمان ہو گیا کہ واقعی اگر ہندو ہوتے تو اپنے معبود کی اور اجازت کیسے دیتے۔ تو بہرحال یعنی مخاطب کے ذہن کے مطابق جواب دینا۔ ایک اور بھی ان کا لطیفہ ہے، وہ تو بہت ہی خطرناک ہے، لہٰذا وہ نہیں سنا سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز سے انہوں نے روایت حاصل کی ہے، وحصل له الاجازت والقراءۃ والسماعۃ عن والد الشیخ ولی اللہ ابن الشیخ عبد الرحیم الدہلوی، اور حضرت شاہ عبدالعزیز کو پھر یہ تینوں چیزیں حاصل ہے، اجازت بھی، قراءت بھی اور سماعت بھی، اپنے والد سے شیخ ولی اللہ رحمہ اللہ، جس کو مسند الہند کہا جاتا ہے۔ یعنی ہندوستان میں جتنی حدیث کی سندیں ہیں سب ان پر منتہی ہوتی ہے، پھر ان کے ذریعے سے آگے جاتی ہیں، جیسے کہ نیٹ کی تاریں ہیں نا، آگے ایک جگہ جمع ہے پھر آگے منتقل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہے۔ اب شاہ جو ہے شیخ ولی اللہ حضرت شیخ عبد الرحیم کے بیٹے ہیں، جو خود بڑے محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، ساری چیزیں تھیں ان میں، لیکن شاہ ولی اللہ کے استاد تو تھے لیکن حدیث میں ان کے استاد نہیں تھے۔ ابتدائی علوم اپنے والد سے پڑھی تھی، حدیث پھر بڑے حضرات سے انہوں نے پڑھی۔ تو حدیث میں پھر حضرت شاہ ولی اللہ کی سند آگے ملتی ہے ابو طاہر کردی سے، جیسے کہ آگے ہے کہ وقال شیخ ولی اللہ، حضرت شیخ امام ولی اللہ فرماتے ہیں، ولی اللہ دہلوی، کہ اخبرنا بھی الشیخ ابو طاہر المدنی، کہ ہمیں اس ترمذی کی سند حاصل ہے اور یہ حدیث ہمیں سنائی ہے
اور ہم نے سنائی ہے کس کو جناب؟ شیخ ابو الطاہر مدنی کو، جو ابو الطاہر کردی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے جن کے پاس شاہ ولی اللہ گئے۔ شاہ ولی اللہ اصل میں بہت کم عمر میں فاضل ہوئے، 15 سال کی عمر میں یہ تمام علوم سے، عالیہ، عالیہ، نقلیہ، عقلیہ، تمام علوم سے فارغ ہو گئے تھے 15 سال کی عمر میں۔ 15 سال کیا ہوتے، آج کل لوگ جو ہے نا وہ میٹرک بھی پاس نہیں کرتے 15 سال میں۔ تو 15 سال کے بعد انہوں نے پھر 12-13 سال تدریس کی، بہت اونچے پائے کی تدریس، اور اس کے بعد پھر یہ حجاز گئے ہیں حرمین، اور وہاں کے مشائخ سے کسب فیض کیا ہے۔ وہاں انہوں نے 2 سال گزارے مسلسل، اور 2 سال کے بعد پھر اپنے وطن واپسی کی۔ اور اس دن ان کے حوالے سے بات آئی تھی کہ جب یہ وہاں رہے تو ایک تو حرمین کی اپنی کشش ہوتی ہے تحصیل، دوسرا استاد بھی بہت عالم فاضل تھے، انہوں نے وہاں رہنے کا ارادہ کیا، لیکن استاد نے ان کو وہاں نہیں رہنے دیا، بلکہ واپس اپنے ملک بھیج دیا۔ اور یہ ایک دوررس چیز تھی جس کا بعد میں پتہ چلا کہ کیا حکمتیں تھیں ان کے یہاں بھیجے جانے میں۔ تو یہ 2 سال رہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ 1143 ہجری میں گئے ہیں وہاں شیخ ابو الطاہر کردی۔ کس ہجری میں گئے ہیں؟ 1143۔ اس کو اب کنورٹ کر رہے عیسوی میں تو عیسوی تاریخ بھی نکل آئے گی۔ تو 1143 ہجری میں حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت ملی کس سے جناب؟ ابو الطاہر مدنی سے۔ پھر ابو الطاہر مدنی کو اجازت جو ملی تھی ان کے اپنے والد سے شیخ ابراہیم الکردی سے، اور شیخ ابراہیم کردی کو اجازت ملی ہے شیخ مزاحی سے۔ مزاحی، مزاح یہ ایک علاقہ کا نام ہے، مصر میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے، یہ اس کی طرف منسوب ہے مزاحی۔ عن شہاب احمد سبکی، ان کو پھر اجازت ملی ہے احمد سبکی سے۔ سبک بھی ایک علاقہ ہے مصر میں، اس کی طرف یہ منسوب ہے سبکی۔ اور احمد سبکی کو اجازت ملی ہے شیخ نجم الغیتی سے۔ غید بھی مصر میں ایک علاقہ ہے، تو یہ سب مصر کے علماء تھے، اور یہ سب شافعی المذہب لوگ تھے، سمجھ رہے جناب۔ عن زین زکریہ، پھر ان کو اجازت ملی ہے زین زکریہ سے۔ عن العز عبد الرحیم، پھر ان کو اجازت ملی ہے عبد الرحیم سے، عز الدین عبد الرحیم۔ اور پھر ان کو ہم یہ جو عز الدین عبد الرحیم ہے نا یہ حنفی تھے، اس سے پہلے جو مصر والے مشائخ تھے شافعی تھے، اور یہ جو ہے یہ حنفی تھے۔ عن الشیخ عمر المراغی، مراغ بھی ایک علاقہ ہے مصر میں، تو یہ اس کی طرف منسوب ہے عمر المراغی۔ پھر ان کو اجازت ملی ہے فخر ابن البخاری المقدسی سے۔ یہاں مقدسی کا لفظ ہے، فخر ابن البخاری ہے، ہاں، تو یہ مقدسی بھی ان کے لقب کے ساتھ دوسرے نسخوں میں ہے۔ یہ بیت المقدس کے رہنے والے تھے، اور یہ کچھ غلطی ہوئی ہے اس نام میں، لیکن وہ غلطی پوری کا ہے تو نیچے جی۔ پھر فخر ابن البخاری کو جو ملی ہے سند تو وہ عمر ابن طبرزد البغدادی سے۔ یہ کیا لفظ ہے جناب؟ طبرزد۔ اب یہ سند کا دوسرا حصہ ہوا، شاہ اسحاق سے لے کر طبرزد بغدادی تک۔ اب آگے بسم اللہ انہوں نے ڈالی ہے، اور یہ وہ بسم اللہ ہے جو کتاب کے شروع والی بسم اللہ ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا نامناسب کم ہوا ہے، یہ بسم اللہ یہاں نہیں ڈالنی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ سند بھی کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ آگے جب کتاب الطہارہ شروع ہوتی، حدیث شروع ہوتی، تو وہاں بسم اللہ کا محل تھا، اور اس سند کو مسلسل ہی رکھنا چاہیے تھا جیسے کہ پہلے سے جاری ہے۔ تو عمر بن طبرزد البغدادی کہتے ہیں کہ اخبرنا الشیخ ابو الفتح عبد الملک ابن ابی القاسم عبداللہ ابن ابی سہل الحروی الکروخی، یہ ان کے استاد کا پورا نام ہے القاب و آداب کے ساتھ، کہ عمر طبرزد البغدادی کہتے ہیں کہ ہمیں شیخ کروخی نے یہ کتاب سنائی فی العشر الاول من ذی الحجہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں، جو بہت فضیلے والا دن ہے۔ اب یہاں سے ایک بات آئی کہ انہوں نے 10 دن میں یہ پوری کتاب اپنے استاد سے پڑھی، اور بھی ان کے ساتھ ساتھی ہوں گے، یہ بھی تھے، 10 دن میں پوری کتاب پڑھی اپنے استاد سے، اور اس پوری کتاب کی اجازت حاصل کر لی۔
تو یہ جو دورہ حدیث میں مختصر وقت میں زیادہ کتابیں اور عبارتیں پڑھنا ہے، یہ اکابر سے منقول ہے. وہ اسی طرح کرتے تھے. وہ پورا سال کسی کے پاس نہیں گزارتے، بلکہ جا کر ان کے پاس ہفتہ 2 ہفتہ 10 دن میں کام مکمل کر کے وہاں سے چل پھرتے ہیں کہ دوسرے شیخ کے پاس جاتے ہیں. تو اجازت کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے. تو یہ جو کروخی رحمہ اللہ سے تبرزر بغدادی نے یہ کتاب پڑھی ہے، یہ کس سن میں پڑھی ہے؟ من ذی الحجۃ سنۃ 47 و 500 547 ہجری میں. اور یہ کتاب ان سے جو پڑھی ہے شیخ کروخی سے، کس جگہ میں پڑھی ہے؟ بمکہ شرفہ اللہ. اب دیکھیں یہاں تبرزر بغدادی یہ نہیں کہتے کہ میں نے شیخ کو سنائے، شیخ نے مجھے سنائی کتاب، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وانا اسمع، کہ دوسرا کوئی پڑھنے والا تھا ہمارا ہمدرد ساتھی، اور عبارت وہ پڑھ رہا تھا اور سب سن رہے تھے، ان سب میں بھی سن رہا تھا. تو ان سب کو اجازت مل رہی تھی استاد کی طرف سے، تو مجھے بھی وہ اجازت مل رہی تھی. یہ اس کا مطلب ہے. اب شیخ کروخی کہتے ہیں کہ اب دیکھ کے آگے عبارت تھوڑی سی مبہم سی ہے، لیکن پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا تو اس سے بالکل واضح ہو جائے گا. وہ بات یہ ہے کہ شیخ کروخی کے آگے 3 استاد ہیں مساوی درجہ، ایک ہی درجے میں مساوی ہیں، اور پھر وہ تینوں استاد مل کر ایک استاد سے روایت کر رہے ہیں. تو یہ جو 3 شاخیں بنی ہیں نا، یہ 3 استاد ہم عصر ان کے بیک وقت استاد ہیں، تو ان کا تذکرہ ہے. تو شیخ کروخی کے 3 استاد ہیں، یہ پہلے استاد کا تذکرہ ہے. قال کہتے ہیں، کون کہتے ہیں جناب؟ ابو سہل الہروی الکروخی فرماتے ہیں کہ اخبرنا القاضی الزاہد ابو عامر محمود بن قاسم ابن محمد الازدی رحمہ اللہ، ازدیو، کہ مجھے ابو عامر ازدی نے یہ کتاب پڑھائی ہے اور میں نے ان کے سامنے پڑھی ہے. اور پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ قراءۃ علیہ وانا اسمع، کہ یہ بھی وہی طریقہ ہے کہ کوئی اور پڑھ رہا تھا اور میں سن رہا تھا. اور یہ جو پڑھائی ہوئی ہے فی ربیع الاول من سنۃ 82 و 482 ہجری میں. 482 ہجری میں ان سے پڑھی ہے کتاب. اب دیکھیں آگے، قال الکروخی، یہ وہ اوپر والے کروخی ہیں جو کس کے استاد تھے جناب؟ کس کے استاد تھے؟ ہاں، تبرزر بغدادی کے جو استاد تھے کروخی. تو کروخی کے ایک استاد کا تذکرہ آیا، اب یہ دوسرے استاد کا ہے. قال الکروخی، امام کروخی فرماتے ہیں کہ وہ اخبرنا الشیخ ابو نصر عبد العزیز بن محمد بن علی بن ابراہیم التریاقی، کہ ہمیں انہوں نے بھی حدیث سنائی ہے. اور ایک اور شیخ کا نام بھی لے رہے کہ وہ شیخ ابو بکر احمد بن عبد الصمد بن ابی الفضل بن ابی حامد الغورجی، یہ غورجیو رحمہم اللہ. تو دیکھو 2 کا نام لیا، ایک ابو حامد غورجی کا اور دوسرا ابراہیم تریاقی کا. ان دونوں حضرات سے بھی کروخی نے جو پڑھی ہے یہ کتاب، تو اسی طریقے پر پڑھی ہے جو اوپر والے استاد سے پڑھی ہے، کہ قراءۃ علیہما ہونا چاہیے تھا، وانا اسمع. ٹھیک ہے جناب. فی ربیع الآخر، یہ جو استادوں سے انہوں نے سنی کتاب، یہ ربیع الآخر جس کو ہم ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، من سنۃ 81 و 400، یہ 481 ہجری میں. تو یہ 81 میں، اور اس سے 1 سال بعد اوپر والا تھا وہ 82 میں. قالو، اب دیکھو یہ قالو آ گیا، اس لیے کہ آگے ان تینوں کا استاد ایک ہو جاتا ہے. 3 لوگ کون تھے؟ کن 3 لوگوں کا تذکرہ ہوا؟ شیخ کروخی کے 3 اساتذہ کا تذکرہ ہوا. اب یہ تینوں اساتذہ کہتے ہیں قالو، کہ اخبرنا ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبداللہ بن ابی الجراح الجراحی المروزی، کہ ہمیں انہوں نے پڑھائی ہے، جراح مروزی نے. المرزبانی، یہ سب ان کے القاب ہے، جراحی، مروزی، مرزبانی. اب یہاں بھی جو بات تھی، طریقہ تھا پڑھائی کا، تو وہ طریقہ یہ تھا کہ قراءۃ علیہ، کہ خود شاگردیں استاد کے سامنے کتاب سنائیں. تو گویا کہ 3 طریقے ہوئے، کہ استاد شاگرد کو سنائے، دوسرا ہے کہ شاگرد استاد کو سنائے، تیسرا ہے قراءۃ علیہ وانا اسمع، کہ شاگردوں میں کوئی ایک سنائے اور باقی سنے. یہ تینوں طریقے اجازت حدیث میں معتبر ہے، اس سے سند متصل ہو جاتی ہے.
اب جراح مروزی جو ہے انہوں نے آگے کس سے پڑھا ہے؟ تو قال فرماتے کہ اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب ابن فضیل المحبوبی المروزی، علامہ محبوبی مروزی سے، سمجھے جناب؟ اب یہ آخری استاد ہو گئے محبوبی مروزی، اور محبوبی مروزی نے کس سے پڑھی ہے؟ تو آگے ہے کہ اخبرنا ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثور بن موسیٰ الترمذی رحمہ اللہ الحافظ۔ اب حافظ محبوبی کے بارے میں آتا ہے کہ 265 ہجری میں انہوں نے امام ترمذی سے یہ کتاب پڑھی ہے، اور اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ کتنی؟ 16 سال کی عمر میں کس ہجری میں یہ کتاب پڑھی ہے؟ 265 ہجری میں۔ تو دیکھو ابھی ہم 1445 میں، 1445 سے لے کر آپ پیچھے جائے 265 ہجری تک، تو یہ پورا لڑی لڑی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس میں بیچ میں کوئی انقطاع نہیں، اور یہ سند ہے جو مسلمانوں کی خاصیت ہے، کسی اور مذہب والوں کے پاس یہ سند نہیں ہے، اور اس سند کی بڑی اہمیت ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مبارک نے اور بہت سارے حضرات نے فرمایا ہے کہ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ سند بھی دین کا حصہ ہے، یہ دین سے خارج چیز نہیں ہے، اس کے ایسا اہتمام کرنا چاہیے جیسے کہ دینی امور کا ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ اس اسناد پر حفاظت دین موقوف ہے، اس لیے کہ اگر سند کی بات نہ ہوتی تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا اپنی طرف سے، جب سند پر بات آئے تو ہر بات کے لیے حوالہ دینا ضروری ہوا، اور جو آدمی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں حدیث کا عالم ہوں تو اس کو اپنا سند بتانا ضروری ہوا، اگر وہ سند بتا سکے گا تو واقعی وہ عالم ہوگا، اگر نہیں بتا سکے گا تو اس کے پاس کوئی جائے گا ہی نہیں، جب جائے گا ہی نہیں تو جاہل لوگ اس میں دخل ہی نہیں دے سکیں گے، اور یہ علم جاہلوں کے دسترس سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ مسلمانوں نے یہ سند مرتب کی ہے، یہ ان کی خاصیت ہے۔ اب دیکھو ایک معجزہ والی بات ہے کہ آج میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اور مطلب 1400-1500 سال پہلے تک شخصیت تک میری بات کا پورے ایک ثبوت موجود ہے، ٹریک، کہ اس طریقے سے یہ چیز میرے پاس آئی ہے۔ اب یہاں ایک جملہ آیا، اس جملے پر ذرا توجہ مرکوز کر لیں کہ فَأَقَرَّ بِهِ الشَّيْخُ الثِّقَةُ الْأَمِينُ۔ اس جملے کا مطلب تو یہ ہے کہ جب میں نے اپنے استاد کے سامنے یہ کتاب سنائی تو استاد نے، جو کہ شیخ ہے، ثقہ ہے، امین ہے، یعنی شیخ مطلب ماہر فن ہے، ثقہ مطلب دیانتداری کے لحاظ سے معتمد ہے، اور امین مطلب حقوق العباد کے لحاظ سے معتمد ہے، ایسی شخصیت نے اقرار کر لیا کہ ہاں آپ نے جو مجھے سنایا ہے یہ میں نے اپنے استاد سے سنی ہے۔ مطلب اس جملے کا یہ ہے، لیکن اس جملے کا قائل کون ہے، کہ کس نے یہ جملہ کہا؟ تو اس میں کئی ساری توجیحات ہے، ابحاث ہے، خلاصہ اور آخری بات یہ ہے جو صحیح راجح لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آخر جو دو راوی ہے نا، یہ اس جملے کے کردار ہے۔ آخری دو راوی کون سے ہیں؟ ایک جراح مروزی اور دوسرا ہے فضیل المحبوبی۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ جراح مروزی کا جملہ ہے، جو کہ شاگرد ہے۔ کس کا جملہ ہے؟ جراح مروزی کہاں ہے؟ آخر سے پہلے والے آخر سے پہلے والے محدث سے یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے استاد، کون ہے وہ استاد جناب؟ محبوب بن فضیل المحبوبی، تو آخری ہے، جب میں نے اس استاد کے سامنے یہ قراءتن علیہ میں نے جب کتاب ان کے سامنے پڑھی تو فَأَقَرَّ بِهِ الشَّيْخُ الثِّقَةُ الْأَمِينُ، انہوں نے اقرار بھی کر لیا۔ اب اس اقرار سے مزید تقویت حاصل ہو گئی، ورنہ اجازت حدیث اس پر موقوف نہیں تھی۔ اجازت حدیث کے لیے صرف استاد کا پڑھنا شاگرد کا سننا، یا شاگرد کا پڑھنا استاد کا سننا، یا کسی اور کا پڑھنا اور کسی شاگرد کا سننا، یہ کافی ہے۔ الگ سے صراحتاً کوئی اظہار اعتماد کرنا یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہے، لیکن یہاں انہوں نے احتیاطاً کر بھی لیا تو کوئی غلط بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ مزید پختہ ہو گئی ہے اجازت گوئی ہے۔ تو اس کا قائل محبوبی مروزی ہے، جراح مروزی ہے، اور اس کا فاعل جو ہے اس یہ اقرار کرنے والا جو ہے یہ کون ہے؟ محبوبی فضیل بن محبوبی المروزی ہے، جو آخری استاد۔ تو اس لیے یہ جملہ اس کے ساتھ فٹ ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے جو آپ کے سامنے واضح ہوا۔ تو یہ جو آخری محدث سے یہ کہتے ہیں کہ اخبرنا ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن الترمذی الحافظ قال، پھر آگے کتاب شروع ہوئی۔ ابو عیسیٰ کی کنیت کے حوالے سے بات آئے تھے اس دن، اور اس کے جواب بھی آیا تھا۔
خلاصہ اعتراض اور جواب کیا تھا کہ مصنف ابن شیبہ کی روایت سے اب ویسا کنیت منع ہے، تو جواب کیا ہے جناب؟ یہ ابتدائی اسلام میں تھا، بعد میں منسوخ ہوئی، اور مغیرہ ابن شعبہ کی روایت اس کی دلیل ہے۔ اس کی مثال ابو القاسم کی کنیت کی طرح ہے کہ ابتدا میں ابو القاسم کی کنیت منع تھی، بعد میں اس کی اجازت دی گئی۔ اب یہ بات تو ہو گئی ختم، کل سے ہم اصل کتاب شروع کریں گے، لیکن ایک بات رہ گئی، بہت ساری باتیں، لیکن ایک بات بہت اہم ہے، وہ حسن صحیح کے اصطلاح جو استعمال کرتے ہیں نا، اس میں بڑی ساری بحث ہوئی ہے کہ یہ ایک حدیث کو حسن بھی کہتے، صحیح بھی کہتے، جبکہ دونوں میں تو فرق ہے نا، اور دونوں متضاد ہے کوئی ایک دوسرے کے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں۔ سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ امام ترمذی سے ذرا پہلے کی جو صورتحال تھی، امام بخاری وغیرہ کا جو زمانہ تھا، تو اس میں حدیث صحیح کے لیے دو قسم کے تعبیرات استعمال ہوتی تھی۔ کس چیز کے لیے؟ حدیث صحیح، ایک صحیح کا لفظ اور ایک حسن کا لفظ، اور یہ دونوں مترادف کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ یعنی جو محدثین شدید العبارہ ہوتے ہیں، شدید العبارہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر بات کو بہت مضبوط تعبیر سے ادا کرنے والے تھے، تو وہ صحیح جو اعلیٰ درجے کا لفظ ہے یہ استعمال کر رہے تھے۔ اور جو محدثین رقیق العبارت ہے، یعنی وہ محتاط تعبیرات اختیار کرتے تھے، بہت مبالغے والی تعبیرات نہیں اختیار کرتے تھے، جیسے کہ امام بخاری اور ان کے استاد حمیدی، اور جیسے کہ عبداللہ بن مبارک، تو وہ صحیح کا اعلیٰ لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ حسن کا لفظ کہتے تھے، تاکہ بڑا پختہ حکم صادر ہونا نہ پڑے، کیونکہ اس کے لیے بڑا پختہ ثبوت جو ہے پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو احتیاطاً انہوں نے تھوڑی سی ہلکی تعبیر اختیار کی۔ اب امام ترمذی کے سامنے یہ صورتحال پیش آئی کہ بھئی آگے پتہ نہیں کون سی اصطلاح جاری رہے گی، حسن والی جاری رہے گی یا صحیح والی جاری رہے گی، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ دونوں میں استعمال کرتا ہوں، آگے جو بھی اصطلاح جاری رہ جائے نا تو بس اس کے مطابق وہ خود بخود ہو جائے گا، تو اس لیے انہوں نے حسن صحیح دونوں الفاظ بیک وقت استعمال کیے، اور اس کا مطلب یہ کہ حسن فی اصطلاح قوم و صحیح فی اصطلاح آخرین، کہ کچھ لوگ اس حدیث کو صحیح کہہ رہے تو کچھ لوگ اس کو حسن کہہ رہے ہیں، جو شدید العبارہ ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور جو رقیق العبارہ ہے وہ حسن کہہ رہے ہیں، صرف اتنا ہی مطلب ہے اس کا، باقی کوئی اور مطلب اس کا نہیں ہے۔ اور امام ترمذی کا حسن اس حسن سے تھوڑا سا الگ ہے جو آپ نے ابھی تک اصول الحدیث کے تحت پڑھی ہے۔ اب کیا ہے وہ حسن، اس کی مثالیں کیا ہوں گی، تو یہ کتاب العلل کا موضوع ہے، وہ جب ہم پڑھیں گے تو کتاب العلل میں ان سب چیزوں کا تعارف امام ترمذی نے خود پیش کیا ہے کہ میں حدیث حسن کس کو کہوں گا، غریب کس کو کہوں گا، غرابت کے اسباب کیا ہے، اور سند کی اہمیت کیا ہے، 16-17 باتیں اہم وہ کتاب العلل میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آخر میں۔ تو یہ ایک بات ہے، اور کل سے پھر متن انشاءاللہ شروع ہوگا۔ صرف اجازت حدیث لینے سے ہاں اس سے سند متصل ہو جاتی ہے، لیکن اجازت حدیث کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آدمی کچھ صاحب فہم ہو، یعنی وہ اتنا ہو کہ وہ حدیث پڑھ بھی سکے، اس کو سمجھ بھی سکے۔ اگر کسی ایسے طالب علم کو اجازت ملے جو حدیث پڑھنے سمجھنے پہ قادر نہیں ہے تو وہ اجازت کا عدم ہے، اس کے لیے دیانتاً جائز نہیں ہے کہ وہ اجازت آگے پیش کرے، بلکہ یہ ضروری چیز ہے کہ وہ سمجھنے کی صلاحیت ہو اس میں۔ ہم وہی مطلوب کے سند کیوں نہیں، حالانکہ وہ زیادہ اہم ہے بھائی، جو چیز تواتر تک پہنچے تو اس کی سند کی ضرورت ہی نہیں رہتی، یعنی اس کی سند آپ پیش کریں گے نا تو اس کو کمزور کریں گے، نہ یہ کہ اس کو مضبوط کریں گے، کیونکہ سند کا مطلب کیا ہے، تحدید ہے نا، کہ آپ کو ایک خاص چینل سے یہ چیز ملی ہے، مطلب باقیوں سے نہیں ملی، جبکہ قرآن تو ہمیں ہر چینل سے ملا ہے نا، تو وہاں سند پیش نہ کرنا ہی مضبوطی کی دلیل ہے۔ اور ٹھیک ہے، کل میں سنوں گا بھائی، اور آپ سے خاص سنوں گا، آپ نے دھمکی دیا ہے نا کہ امتحان کے وقت پتہ چلے گا،